بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کا ٹیچر محمد امیر کورس ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں سب سے پہلے آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 1، جو کہ ہے انٹروڈکشن ٹو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم۔ اس لیکچر کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے آیا ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کے کنٹینٹس دیکھتے ہیں۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہم نے پڑھا، لیکن ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم اور ڈیٹا بیس سسٹم ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہے، اس کے بارے میں آج ہم لوگ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا پروسیسنگ کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا چیز ہے، اور اس کے بعد اس کے ہم لوگ ایڈوانٹیجز دیکھیں گے، اس کے بعد ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس کی ٹائپس دیکھیں گے، اور آخر میں ہم لوگ اس کے ڈس ایڈوانٹیج دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا پروسیسنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ ارینجمنٹ آف نیٹ ورک کمپیوٹرز ان وچ ڈیٹا پروسیسنگ کیپیبلٹیز آر اسپریڈ اکراس دا نیٹ ورک۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹا کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ ایک سنگل نوڈ، سنگل لوکیشن یا سینٹرلائز پوائنٹ پہ نہیں ہوتی۔ ایک کمپیوٹر نیٹ ورکس بنایا جاتا ہے جس میں ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر جو کمپیوٹر کا ایک لوکلی نیٹ ورک ہے وہاں ڈیٹا کی پروسیسنگ ہوتی ہے۔ تو انڈیویجلی ہر ایک نوڈز، ہر ایک انڈیویجلی جو لوکل سائٹ ہے وہاں ڈیٹا کی پروسیسنگ ہوتی ہے۔ اس کو ہم لوگ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں۔ بٹ ڈیٹا بیس کے اندر یا سینٹرلائز ڈیٹا بیس کے اندر ایک جگہ پہ ایک سنگل نوڈ کے اوپر ڈیٹا کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اور اسی سنگل نوڈ سے ڈیٹا کی پھر ایکسیسنگ ہوتی ہے۔ بٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس کے اندر سنگل نوڈ پہ نہیں ہوتی، ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر پروسیسنگ ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ڈیٹا کی ایکسیسنگ بھی پھر ویسے ہی ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم لوگ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ تو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا پروسیسنگ ہو گیا نا۔ اب ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس یا ڈیٹا بیس سسٹم ہے کیا چیز؟ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف ملٹیپل انٹر کنیکٹڈ ڈیٹا بیس which are spread physically across various locations that communicate via computer networks۔ ایک ایسا ڈیٹا بیس جس میں ملٹیپل جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر نہیں بلکہ ڈفرینٹ فزیکلی لوکیشن پہ وہ کیا ہوتی ہیں، وہ کنسٹرکٹڈ ہوتی ہیں، ڈیزائن ہوتی ہیں، لے آؤٹ ان کا بنا ہوتا ہے ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر، اور ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر وہ آپس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں وایا کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے یا کسی بھی نیٹ ورک کے ذریعے، وہ ان کے ذریعے آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس کے اندر ایک یا ایک سے زائد جو فائلز ہوتی ہیں وہ ایک نہیں بلکہ ڈفرینٹ نیٹ ورکس، ڈفرینٹ سائٹس یا لوکیشن کے اوپر وہ ریزائڈ کرتی ہیں، اور وہیں ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اور فزیکلی بھی ان کی پروسیسنگ وہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ جب آپ اس کو ایکسیس کرتے ہیں تو وہ پھر ریموٹلی ڈفرینٹ لوکیشن سے ڈیٹا آپ لوگوں کو ایکسیس ہو کے مل رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا چیز ہے۔ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایک ایسا سینٹرلائز سافٹ ویئر ہے جس میں ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس کو اس طرح سے مینیج کرتا ہے کہ سنگل لوکیشن کے اوپر ڈیٹا کی پروسیسنگ ہمیں بظاہر شو ہو۔ اب اس کے کچھ فیچرز ہیں۔ اٹ از یوز ٹو کریٹ، ریٹریو، اپڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس۔ جس طرح سے عام ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر ہم لوگ جتنے بھی مینیپولیشنس ہوتے تھے، جس طرح سے ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنا، ریٹریو کرنا یا کسی طرح کے اپڈیٹ کرنا، اس طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس بھی آپ کو ایسے ہی پرووائڈ کرتا ہے۔ اٹ سنکرنائز ڈیٹا بیس periodically and provide access mechanism by the which distribution becomes transparent to the user۔ اب اس میں یہ کیا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر وہ پیریوڈیکلی یعنی کچھ وقفے کے بعد اس کے ایک پراپر میکانزم کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ کہاں سے؟ ڈفرینٹ لوکیشن کے اوپر سینٹرلائز پوائنٹ سے، جیسے یوزر کو ایک ٹرانسپیرنٹ ریکارڈ وہ جو ہوتا ہے وہ پرووائڈ ہوتا رہتا ہے۔ It ensures that the data modified at any site is universally updated۔
अब ये भी आपको सिस्टम एक इंश्योर करता है कि डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट साइट के ऊपर जो आपका डाटा बेसिकली अपडेट हो रहा होता है वो पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर भी एक सेम टाइम के ऊपर वो अपडेट हो जाए. It is used in application areas where large volume of data are processed and accessed by the numerous users simultaneously. अब इसमें आपको ये भी इंश्योर कराता है एक ऐसी एप्लीकेशन के ज़रिए जिसमें डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आप लोगों के जो डाटा है वो बहुत बड़ी मकदार में वो भी सेम टाइम के ऊपर आप लोगों का वो क्या हो वो भी प्रोसेस हो. और इसके अलावा इट इज़ डिज़ाइन फॉर हेट्रोजीनियस डाटाबेस प्लेटफॉर्म. अब आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हेट्रोजीनियस डाटाबेस प्लेटफॉर्म क्या होता है और इसके बेसिकली दो वो इसके हैं फॉर्म्स या टाइप्स हैं, एक हेट्रोजीनियस है एक होमोजीनियस है. इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. इट मेंटेन कॉन्फिडेंशियली एंड डाटा इंटेग्रिटी ऑफ द डाटाबेस. इस डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस जो डाटाबेस की कॉन्फिडेंशियली है और डाटा की इंटेग्रिटी है यानी करेक्टनेस ऑफ डाटा या डाटा के जो रूल्स रेगुलेशन उन सबको वो क्या करता है वो मेंटेन करता है. अब इसके कुछ एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले इसकी है मॉड्यूलर डेवलपमेंट. बेसिकली मॉड्यूलर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि डेटाबेस जब आप डिज़ाइन करते हैं वो एक सिंगल पॉइंट के बजाय डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर इसकी डेवलपमेंट हो. मिसाल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि जिस तरह से गूगल है, गूगल की पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि मेरे ख्याल में 69 इसके जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जो हैं लोकेशन या उसकी वो पॉइंट मौजूद हैं. अब हर एक के ऊपर उसकी अलग से उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है यानी तो इसमें का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम के ऊपर में एक नहीं बल्कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इसकी मॉड्यूलर इसके डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग या डाटाबेस आपका वो कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है. सेकंड इसका है मोर रिलायबल इसलिए है कि अगर आपका डाटाबेस किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कोई डिस्टर्ब हो जाता है या कोई फेल हो जाता है तो आपका इंटायरली जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं होता बल्कि हाँ इसकी फंक्शनैलिटी या परफॉर्मेंस पर असर ज़रूर पड़ता है बट पूरा आपका सिस्टम वो डिस्टर्ब नहीं. सेकंड है बेटर रिस्पॉन्स इसलिए है मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिए है कि गूगल के पूरी दुनिया के अंदर 69 जो हैं वो इसके पॉइंट हैं. अब 69 पॉइंट पे ये है अगर सपोज कर लें हमारे यहाँ कहीं हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर अगर एक लोकली वो उनका कोई पॉइंट है और हम लोग लोकली पॉइंट से डाटा को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहें अगर वो डाटा लोकली पॉइंट पर रिजाइड हो वहीं उसका प्लेस हो तो हमें फ़ौरन से रिस्पॉन्ड मिल जाता है. हाँ अगर वहीं डाटा रिस्पॉन्ड नहीं होता वहाँ डाटा मौजूद नहीं है देन फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर वहाँ से डाटा मिल जाता है. अगर इसी तरह से आपका जो डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस होता है वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर उसके अलग अलग उसके पॉइंट्स होते हैं तो लोकली अगर आपको जो रिक्वायर्ड डाटा होता है अगर आपने वही एक्सेस कर रहे हैं तो इसलिए आपका बेटर रिस्पॉन्स है फ़ौरन से आपको डाटा प्रोवाइड हो जाता है. लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट भी इसलिए है कि अगर आपका लोकली डाटाबेस से रिलेटेड आपका जो रिट्रीवल का रिकॉर्ड है जो आपको रिकॉर्ड चाहिए अगर वो करीबी लोकली जो पॉइंट पे मौजूद है तो आप लोगों को जो कम्युनिकेशन उसकी कॉस्ट है वो भी उसकी मिनिमाइज हो जाएगी. अब इसकी कुछ टाइप्स हैं. टाइप से मुराद बेसिकली इसके दो मॉडल्स हैं या दो इसके फॉर्म्स हैं. सबसे पहले होमोजीनियस डाटाबेस. अब होमोजीनियस है और सेकंड हेट्रोजीनियस है. फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस बेसिकली एक ऐसा डाटाबेस है जिसमें डिफरेंट उसकी साइट्स पे डाटा जहाँ आप लोगों का स्टोर है उसका जो आर्किटेक्चर है उसका जो लेआउट है वो बिल्कुल सेम है. रूल्स रेगुलेशन या प्रोटोकॉल्स बिल्कुल उसके सेम होते हैं. आप इस डायग्राम में देख लें कि एक फर्स्ट लोकेशन के ऊपर एक डाटाबेस है. अब डाटाबेस का टूल जो इस्तेमाल हो रहा है फर्स्ट लोकेशन के ऊपर वो ओरेकल हो रहा है. इस तरह से सेकंड लोकेशन के ऊपर भी देखिए डाटाबेस बना हुआ है उसका भी सेम टूल है ओरेकल है. थर्ड पॉइंट पे फोर्थ पॉइंट पे उसके डाटाबेस के साथ उसका जो टूल्स है या DBMS जो वो अटैच है सॉफ्टवेयर वो बिल्कुल सेम है. यानी एक ऐसा नेटवर्क की टाइप्स जिसमें सेम प्रोटोकॉल सेम तरह का लेआउट हो उसको हम लोग होमोजीनियस डाटाबेस हम लोग कहते हैं. इसमें डाटाबेस 1 2 3 4 यानी 4 हमारे पास डाटाबेस हैं
وہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ موجود ہیں، بٹ ان کا جو آرکیٹیکچر یا ان کا لے آؤٹ یا بناوٹ ہے وہ بالکل سیم طرز کی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو سینٹرلائز نیٹ ورک سے آپس میں کنیکٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ یوزر اس کو کسی بھی لوکیشن پہ بیٹھ کے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکیں۔ فرسٹلی اگر وہ ایکسیس کریں گے کسی ڈیٹا بیس 1 سے، اگر وہیں سے ڈیٹا موجود ہے تو اس کو وہیں سے مل جائے گا، ادروائز لوکیشن 2 سے مل جائے گا۔ اگر وہیں سے بھی ریکارڈ ان کا موجود نہیں ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے، وہ پھر لوکیشن 3 سے مل جائے گا۔ اگر 3 سے بھی نہیں ہے پھر وہ لوکیشن 4 سے مل جائے گا، کیونکہ یہ سارے آپس میں گلوبلی کسی نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہیں، تو پھر ان کو ڈیٹا اسی حساب سے پرووائڈ ہو جائے گا۔ سیکنڈ اس کی ہیٹروجینس ہے۔ ہیٹروجینس سے مراد ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر، ڈفرینٹ سائٹس کے اوپر جو اسکیماز یا سافٹ ویئر یا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ یعنی اگر ڈیٹا بیس 1 کہیں کسی لوکیشن پہ ریزائڈ ہے، اس کا لے آؤٹ، اس کا اسٹرکچر، اس کا سافٹ ویئر، وہ ٹول وہ ڈفرینٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے، سیکنڈ لوکیشن کے اوپر ڈفرینٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات ہر جگہ پہ بالکل ڈفرینٹ وہ لوکیشن جو ڈفرینٹ اس کے لے آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیس سسٹم تو ہو گیا، وہ ڈفرینٹ ڈیٹا بیس کو آپس میں کنیکٹ تو کر دے گا، بٹ ہر ایک انڈیویجولی پوائنٹ کے اوپر ہر ایک ڈیٹا بیس کی جو کنسٹرکشن ہے، اس کے جو رولز ریگولیشن یا لے آؤٹ ہے وہ بالکل کیا ہو، وہ بالکل ڈفرینٹ ہو۔ اس کو ہم لوگ ہیٹروجینس ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ اب اس ڈائیگرام میں ڈیٹا جو ہیٹروجینس ڈیٹا بیس ہے، آپ دیکھیں کہ ڈپارٹمنٹ 1 میں جو ڈیٹا بیس استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کا SQL سرور 2009 ہو رہا ہے، ڈپارٹمنٹ 2 میں آپ کا MS ایکسیس وہ ٹول استعمال ہو رہا ہے، اور ڈپارٹمنٹ 3 کے اندر آپ کا اوریکل 9i استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ تینوں ڈپارٹمنٹس کے اندر آپ لوگوں کا جو لے آؤٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کمیونیکیشن چینل سے آپ لوگوں نے انٹر کنیکٹ کر دینا ہوتا ہے۔ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں ڈسٹریبیوٹڈ کے۔ سب سے پہلے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے نیڈ فار کمپلیکس اینڈ ایکسپینسو سافٹ ویئر۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو ایکسپینسو سافٹ ویئر چاہیے۔ ایکسپینسو سافٹ ویئر اس لیے چاہیے کیونکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک سنگل سینٹرلائز پوائنٹ پہ نہیں ہوتا، وہ ڈفرینٹ لوکیشن پہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ ایکسپینسو بھی پڑتا ہے، اور اس کے لیے سافٹ ویئر بھی کمپلیکس بھی ہوتا ہے تاکہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو ہم لوگ کنٹرول کر سکیں۔ اس کے لیے یہ تھوڑا کمپلیکس اور ایکسپینسو میں ضرور ہوتا ہے۔ پروسیسنگ اوور ہیڈ۔ پروسیسنگ اوور ہیڈ میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ڈیٹا لارج ہے تو اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایڈیشنل کیلکولیشن پرووائڈ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کا یوزر تک ڈیٹا سموتھلی پرووائڈ ہو سکے۔ تو اس کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوور برڈن یا اس کی کیلکولیشن یا اس کی پروسیسنگ پہ بھی تھوڑا افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ ڈیٹا انٹیگریٹی۔ ڈیٹا انٹیگریٹی میں بھی ڈفرینٹ پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ وہ اس لیے ہو سکتی ہیں کہ جب آپ لوگ ڈیٹا کو سیو کرتے ہو، اگر آپ کا ایک لوکیشن کے اوپر کچھ فارمیٹ چینج ہے، دوسرے پہ کچھ اور ہے، تھرڈ ڈیٹا بیس کے اندر آپ لوگوں کا وہ فارمیٹ چینج ہے، تو اس میں آپ لوگوں کے ڈیٹا کی انٹیگریٹی کے پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ڈیٹا کے کریکٹنیس کے کچھ چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کو وہ پراپر طور پہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے۔ اوور ہیڈس فار امپراپر ڈیٹا ڈسٹریبیوشن۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ڈیٹا بیس ڈفرینٹ لوکیشن پہ ریزائڈ ہو رہا ہے، تو اگر سپوز کریں میں لوکیشن 1 کے قریب ہوں اور مجھے ریکوائرڈ ڈیٹا لوکیشن 1 سے ایکسیس نہیں ہو رہا اور وہاں وہ ریزائڈ نہیں ہو رہا، اور لوکیشن 2 کے اوپر دیکھیں گے اور وہاں بھی نہیں ہے، 3rd پہ دیکھیں گے وہاں بھی نہیں ہے، 4th لوکیشن پہ دیکھیں گے تو آپ کا ڈیٹا جو ریکوائرڈ ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ لوکیشن 4th پہ یا کہیں اور پڑا ہوتا ہے، تو ہمارا جو ریکویسٹ اور ان کا رسپونس جو ٹائم ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں وہ پراپر ان ٹائملی ہمیں رسپانس نہیں مل پاتا، کیونکہ ڈیٹا ہمیں ریموٹلی ایریا سے فوراً جو قریبی ہمارا ڈیٹا بیس ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹڈ میں سے جو پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہیں سے وہ ڈیٹا آپ کا موجود نہیں ہوتا، وہ کسی اور جگہ سے ڈیٹا ہمیں وہ پرووائڈ کر کے دے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا رسپانس ٹائم میں بھی پرابلم آ رہا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آیا ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہوتا تھا، تو اب ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہے۔ اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو اس کا مطلب آپ لوگوں کا ڈیٹا وہ ڈفرینٹ لوکیشن کے اوپر وہ پروسیس ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر سینٹرلائز پوائنٹ پہ آپ لوگوں کو ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کچھ کیوری یا کچھ پرابلمز ہوں تو نیکسٹ لیکچر سے پہلے آپ ہمیں یہ سبمٹ کروا دیں تاکہ آپ لوگوں کے پرابلم کو وہ ریزالو کیا جا سکے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔